ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں قمر جمیل صاحب کا مضمون ہیگل کی جمالیات، رومانی آرٹ، تلخیص و ترجمہ قمر جمیل پیش خدمت ہے۔ ہیگل کی جمالیات، رومانی آرٹ ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 3 میں شائع ہوا۔ ملاحظہ فرمائیے۔ رومانی آرٹ۔ رومانی آرٹ کے مافی کی وسعت شیکسپیئر کے کرداروں اور دانتے کے فیصلوں سے ظاہر ہوتی ہے۔ دانتے اپنی ڈیوائن کامیڈی میں کیتھولک نقطۂ نظر سے جنت، دوزخ اور برزخ میں ہمیں جب لے جاتا ہے تو دراصل ہم سے وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک اعلیٰ تر مقصد پورا کرنا ہوتا ہے، اور انسان اسی مقصد کے ذریعے اپنی ابدی تقریر کا فیصلہ کرتا ہے۔ ڈیوائن کامیڈی میں فنی ساخت کی تکمیل کے باوجود عجیب و غریب مہمات کی کمی نہیں ہے، کیونکہ اس میں نجات یا ابدی عذاب کا فیصلہ ان گنت مخصوص افراد کے لیے کیا جاتا ہے۔ ڈیوائن کامیڈی سے ظاہر ہوتا ہے کہ شاعر کو اس بات کا دعویٰ بھی ہے کہ اسے مذہبی فیصلے کرنے کا حق حاصل ہے، چنانچہ دنیا کے منصف اعلیٰ کی حیثیت سے وہ قدیم عہد کی مشہور شخصیتوں اور عیسائی دنیا کے شاعروں، شہریوں، سپاہیوں اور پادریوں کو جنت، جہنم اور برزخ میں دکھاتا ہے۔ رومانی آرٹ کی دنیا اصل میں شجاعانہ عزت، محبت اور وفاداری کے جذبے سے رونما ہونے والے واقعات کی ایک وسیع دنیا ہے، جو وقتی ترغیبات سے ظہور کرتی ہے۔ یہاں ایسے لوگ ملتے ہیں جو ذاتی شہرت، نام و نمود یا شان و شوکت کے لیے لڑتے ہیں، معصوم اور مظلوم لوگوں کے لیے برسر پیکار ہوتے ہیں، کسی خاتون کی عزت کی حفاظت کے لیے بڑے بڑے کارنامے کرتے ہیں، جن حقوق کی خلاف ورزی کی گئی ہے ان کی بحالی کے لیے جد و جہد کرتے ہیں، ہرچند کہ وہ معصوم لوگ ہیں جن کے لیے یہ جد و جہد کی جا رہی ہے۔ آخر کار بدماشوں کا ایک گروہ ثابت ہوں۔ ان تمام صورتوں میں انسان اپنے مفید جذبات کے اظہار کے لیے راستہ نکالنا چاہتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنی خواہش کے مطابق مہم تلاش کرتا ہے، لیکن اتفاقات اور خارجی حالات ہی یہ طے کرتے ہیں کہ مہم کامیاب ہوتی ہے کہ نہیں۔ چنانچہ نائٹ اگر اپنا کوئی مقصد طے بھی کر لے تو وہ کون سا راستہ اختیار کرے، یہ صرف اتفاقات ہی طے کرتے ہیں۔ اتفاقات سے ظاہر ہونے والی شجاعانہ کارناموں کی یہ دنیا بہرحال زوال کا شکار ہو جاتی ہے، اور اسی لیے بنیادی طور پر یہ مزاحیہ ہوتی ہے۔ شجاعانہ مہم کے نقطۂ نظر سے یہ مزاحیہ دنیا ہی وہ دنیا ہے جس کی ایرسٹو اور سیرفنٹیز نے انتہائی موضوع انداز میں تصویر کشی کی ہے۔ بہرحال شیکسپیئر نے بھی کرداروں کی انفرادیت میں شجاعانہ مہم جوئی کے اثرات دکھائے ہیں۔ ایرسٹو میں جس چیز سے ہمیں خاص طور پر مسرت حاصل ہوتی ہے وہ شخصی تقدیر کی پیچیدگیاں ہیں، اور عجیب و غریب تعلقات اور احمقانہ سچویشن کا آپس میں گتھم گتھا ہونا ہے۔ دانتے کی مقدس فضا اور پیٹراج کی نرمی اور نزاکت سے نکل کر محبت اب فحش حسی کہانیوں اور مذاق خیز تصادم کی صورت میں آ جاتی ہے۔ ایرسٹو نے ہیروئزم اور عزم و حوصلہ کو ان بلندیوں تک پہنچا دیا ہے جہاں ان پر حیرت ہونے کی بجائے ہنسی آنے لگتی ہے۔ شجاعت کو مزاحیہ انداز میں پیش کرنے کے ساتھ ساتھ وہ نائٹ ہوڈ، محبت اور عزت میں جو شریفانہ باتیں ہوتی ہیں انہیں بھی پیش کرتا ہے۔ ایرسٹو شجاعت کی کہانی پر زور دیتا ہے اور سیرفنٹیز شجاعت کے رزمیہ پہلو پر۔ ڈان کوئٹ میں سیرفنٹیز ایک شریف روح کو پیش کرتا ہے جس میں شجاعت جنون میں تبدیل ہو گئی ہے۔ ڈان کوئٹ کی مہم جوئی ایک مستحکم سماجی ماحول میں ہوتی ہے جس کے نتیجے میں ایک مزاحیہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے، جس میں معاشرے سے کٹے ہوئے ایک ذہن کی قدامت عقلی طور پر منظم معاشرے سے
برسر پیکار نظر آتی ہے۔ اس مزاحیہ سچویشن کے علاوہ سرونٹیز میں وہ ساری باتیں ہیں جن کی تعریف شیکسپیئر کے سلسلے میں کی جاتی ہے۔ ڈان کوئٹ ہمیشہ اپنے اور اپنے سے باہر حالات کے بارے میں بہت زیادہ یقین کا شکار نظر آتا ہے۔ اپنے مقاصد اور اپنے اعمال کے سلسلے میں اس تیقن کے بغیر وہ ایک سچا رومانی کردار ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مجموعی طور پر یہ ساری باتیں رومانی شجاعت کا مذاق اڑانے کے مترادف ہیں اور شروع سے آخر تک طنز ہیں۔ ڈان کوئٹ دراصل ایک ایسا دھاگا ہے جس میں رومانی کہانیوں کا ایک سلسلہ پرو دیا گیا ہے تاکہ یہ دکھایا جا سکے کہ شجاعانہ ماحول مزاحیہ کیسے ہو جاتا ہے۔ شیکسپیئر نے بھی شجاعت کے اندرونی زوال کو مزاحیہ کرداروں اور مناظر کے ذریعے دکھایا ہے جنہیں وہ المیہ کرداروں اور المیہ سچویشن کے پہلو بپہلو رکھتا ہے، یا پھر ان کرداروں کو ایک گہری حصے مزاح کے ذریعے اپنے آپ سے بلند کر دیتا ہے۔ مثلاً فالسٹاف اور کنگ لیئر کا مسخرہ ایسا کردار ہے جسے شیکسپیئر المیہ سچویشن کے بالمقابل رکھتا ہے۔